اب ہم آپ کی خدمت میں تفسیر سورۃ الانفال کی 8 نمبر کیسٹ پیش کر رہے ہیں۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم۔ سورۃ الانفال کی ان آیات مبارکہ میں جیسا ہم نے سابقہ دروس میں پڑھا ہے، اللہ نے مومنوں کی صفات کا ذکر فرمایا۔ سب سے پہلے اللہ نے ارشاد فرمایا کہ مومن وہ ہوتے ہیں کہ جب اللہ کا ذکر ہو تو ان کے دل خوف سے، ہیبت سے کانپتے، اور جب ان پر اللہ کی آیات پڑھی جاتی ہیں تو ان کی تصدیق اور ایمان جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے، اور اپنے رب پر ہی ہر حال میں، ہر حالت میں توکل و آسرا کرتے ہیں۔ اور ان کی دوسری صفت یہ ہے کہ الذین یقیمون الصلاۃ، جو نماز قائم کرتے ہیں۔ اسی لیے میں نے عرض کیا تھا کہ ایک ہے نماز پڑھنا اور ایک ہے نماز قائم کرنا۔ تو قیام کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو سیدھا کھڑا کرنا، اور نماز کی اقامت کا معنی یہ ہے کہ نماز کو اس کے تمام شروط و ارکان کے ساتھ باقاعدگی سے اس کے اوقات میں ادا کیا جائے، اس کو کہتے ہیں اقامت صلاۃ۔ اور یہی وہ وجہ ہے کہ جو قرآن مقدس میں ارشاد ہے کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز جو ہے وہ فحشاء اور برائیوں سے اور منکر سے روکنے والی ہے۔ تو آج ہماری نماز پڑھنے والے بھی برائیوں سے نہیں رکتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اصل میں ہماری نماز صحیح معنی میں نماز بنی ہی نہیں۔ تو جب تک صحیح معنی میں نماز اپنی اصلی کیفیت و خاصیت کے ساتھ نہیں ہوگی تو نتیجہ بھی تو مرتب نہیں ہوگا۔ دیکھو نا جی، آپ دنیا میں مثال کے طور پر کوئی دوائی بناتے ہیں، اگر اس دوائی کے اجزاء صحیح نہیں ڈالیں گے تو فائدہ تو نہیں ہوگا۔ آپ کہیں کہ جی میں نے دوائی تو استعمال کی ہے، بھی استعمال کی ہے، لیکن اس کے اجزاء ہی ٹھیک نہیں ہیں۔ کئی دفعہ بعض ڈاکٹر صاحبان بتاتے ہیں کہ ہم بعض کیپسول لکھتے ہیں، مریض کو فائدہ نہیں ہوتا، تو جب ہم لیبارٹری میں بھیجتے ہیں تو اس میں تو چنے کا آٹا بھرا ہوا ہے، دوا ہے ہی نہیں، تو فائدہ کیا ہوگا؟ اوپر سے تو کیپسول ہے، نام بھی ہے، ڈبی بڑی فرسٹ کلاس ہے، لیکن اندر دوائی کوئی نہیں۔ اب اوپر سے تو ہم نماز پڑھ رہے ہیں لیکن اندر وہ کیفیت ہی نہیں، تو نماز کیسے ہوگی؟ تو جب نماز نہیں ہوگی تو اس لیے اس کے اثرات بھی مرتب نہیں ہوں۔ اسی لیے آپ دیکھ لیں کہ اس کو میں ایک چھوٹی سی مثال سے عرض کر دوں، بہت سارے ہمارے بھائیوں کو یہ گلہ ہوتا ہے کہ میں اتنے عرصے سے جی نماز پڑھتا ہوں، وظیفے پڑھتا ہوں، ذکر کرتا ہوں، لیکن مجھے تو فائدہ نہیں ہو رہا۔ یہ بہت سارے آج کل تقریباً 90% لوگوں کے دماغ میں یہ بات بیٹھی ہے، اور اسی سے اللہ معاف فرمائے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ پھر وہ ایسا دین سے بھی بدزن ہو جاتے ہیں، اسلام سے بھی بدزن ہو جاتے ہیں، اور راستے سے بھی اتنا عرصہ ہو گیا تہجد پڑھیں، نماز پڑھیں، اشراق پڑھیں، تراویح پڑھیں، اور جی مجھے فلاں بزرگ نے بتایا تھا، میں وظیفہ بھی پڑھ رہا ہوں اور میں یہ بھی پڑھ رہا ہوں، فائدہ تو میرا تو جی کام ہی نہیں ہوتا۔ اس کا آپ غور کریں کہ آخر وجہ کیا ہے۔ اس کی یاد رکھو دو وجوہات۔
ایک وجہ تو یہ ہے کہ جیسے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا، ان سے ایک صحابی نے آ کے پوچھا کہ حضرت کیا بات ہے، پہلے دور میں کوئی بھی تکلیف آتی تھی تو بس فاتحہ پڑھ کے دم کر دیتے تھے، فاتحہ پڑھ کے پانی پلا دیا، فاتحہ پڑھ کے ہاتھ پھیر دیا، ٹھیک ہو جاتے تھے، اور آج ہم پڑھتے ہیں تو فائدہ نہیں ہوتا، سارا قرآن بھی پڑھ لیتے ہیں تو بیمار ٹھیک نہیں ہوتا، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میرے بھائی، اللہ کا قرآن تو وہی ہے، سورۃ فاتحہ بھی وہی ہے، لیکن وہ زبانیں پڑھنے والی میں کہاں سے لاؤں؟ جو ابو بکر و عمر کی زبان تھی وہ میں کہاں سے لے آؤں؟ یعنی اتنا پاک زبانیں کہاں سے ہم لے آئیں؟ تو اصل وجہ ایک تو اثر نہ ہونے کی یہ ہوتی ہے کہ ہمارا رزق حلال نہیں ہوتا، ہمارا کسب حلال نہیں ہوتا، ہمارے اموال مشتبہ ہوتے ہیں، اور ہمارے مال میں اشتباہات پائے جاتے ہیں، اور کبھی تو کھلا حرام پایا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی معاف فرمائے، کتنے لوگ ہیں آپ میں سے جو بازاروں میں چیزیں خریدتے ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ کس قسم میں حرام ہے اور کس قسم میں حرام ہے؟ بہت سارے لوگ ہیں جن کو پتہ بھی نہیں ہوتا، وہ صابن استعمال کرتے ہیں، اس میں خنزیر کی چربی ہوتی ہے، وہ چاکلیٹ کھاتے ہیں تو اس کے اندر اللہ معاف فرمائے جناب خنزیر کی چربیاں ہوتی ہیں، وہ کئی چیزیں استعمال کرتے ہیں، مشروبات و معقولات، تو اس میں کسی میں پیپسین ہوتی ہے، کسی میں کوئی اور بلا ہوتی ہے، تو اس لیے بھی ایک تو ہمارے اثر نہیں ہوتا تلاوت میں، حلاوت نہیں ہوتی نماز میں۔ اور دوسری بات یہ سمجھیں کہ چلو یہ تو ہمارے کوشش ہے کسب حلال ایک، دوسری بات یہ ہے کہ وظیفہ ہو یا ذکر ہو یا نماز ہو، جب تک تخیل کی یکسوئی نہیں ہوگی کبھی فائدہ نہیں ہوگا۔ ایک بات اچھی طرح نوٹ کر لیں اور سمجھ لیں کیا معنی۔ مثلا اگر ایک عورت ہے اور روٹیاں پکا رہی ہے، ایک سیکنڈ کے لیے خیال ادھر چلا جائے روٹی جل جائے گی کہ نہیں جل جائے گی؟ اچھا، آپ اگر مہمان آ جائیں اور ان کے لیے جلدی سے چائے بنانی شروع کریں یا شربت بنانی شروع کریں اور ذرا خیال ادھر ادھر ہٹ جائے تو شربت بھی نہیں بنے گی، چائے بھی نہیں بنے گی، بلکہ یہ ہو سکتا ہے کہ اپنے ہاتھ بھی جلا لیں، یہ تو ہو سکتا ہے۔ تو اگر خیال کی یکسوئی نہ ہو تو آپ انڈا نہیں بنا سکتے، آپ شربت کا ایک گلاس نہیں بنا سکتے کہ دماغ ادھر ہے اور شربت بنا رہے ہیں، پتہ نہیں 2 چمچ ڈالے ہیں، پتہ نہیں 3 چمچ ڈالے ہیں، پتہ نہیں میں نے اس میں کتنا شربت ڈالا ہے اور کتنا نہیں ڈالا ہے، دماغ پریشان ہے، خیال نہیں، یکسوئی نہیں ادھر۔ تو اگر یکسوئی تخیل کی نہ ہو تو ایک شربت کا گلاس نہیں بنا سکتے ہو، اور خدا مل جائے اور وظیفوں میں اثر پیدا ہو جائے، وہ کیسے ہو سکتا؟ ایک ہمیشہ کے لیے یاد رکھے کہ جب تک اپنے تخیل میں، اپنی عبادات میں، اپنے ذکر اللہ میں، تلاوت قرآن پاک میں، اللہ کے طواف میں، عمرے میں، صفا میں، مروہ میں، حج میں، ہر عبادت، جب تک تمام تخیلات کو تج کے اللہ کی طرف پورے قابل متوجہ نہیں ہوں گے اور اس خیال میں یکسوئی نہیں ہوگی تو کبھی فائدہ نہیں، کبھی اس کا فائدہ نہیں۔ یہی وجہ ہوتی ہے کہ بہت سارے لوگ 100 مدتوں تک چیز پڑھتے رہتے ہیں لیکن نتیجہ نہیں نکلتا، اور بعض لوگ ہوتے ہیں ماشاءاللہ وہ 3 دفعہ پڑھتے ہیں تو کام ہو جاتا، جیسے کہ حضرت اعلیٰ الحضرمی رحمت اللہ علیہ، اللہ ان پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے، وہ ایک لشکر کی قیادت فرما رہے تھے کہ آپ کے لشکر والے آئے اور انہوں نے کہا کہ حضرت ہم صحرا میں بری طرح پھنس گئے ہیں اور میلوں تک پانی نہیں ہے اور کوئی راستے میں بھی پانی کا امکان نہیں ہے، اور ہمارے قافلے میں اتنی پانی ہے کہ 1 دن نکل سکتا ہے اور اس کے بعد تو ہم پیاس سے مر جائیں گے، دشمن سے لڑنے کا موقع بھی نہیں ملے گا۔ تو آپ نے فرمایا اس میں گھبرانے کی کوئی بات ہی نہیں، انہوں نے کہا حضرت گھبرانے کی بات نہیں کہ لشکر مر جائے پانی کے بغیر، پانی نہیں ہے۔ فرمایا کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے، فوراً 2 رکعت نماز پڑھی اور اس کے بعد ہاتھ اٹھایا، یا علی یا عظیم یا علیم یا حلیم، یا علی یا عظیم یا علیم یا حلیم، یا علی یا عظیم یا علیم یا حلیم، انزل علیہ، بس بارش شروع۔ فرمایا ہمارے پاس پانی نہیں، اللہ کے پاس تو بہت سارا ہے، فکر کرنے کی کیا ضرورت، بھر لو پانی جتنا بھرنا ہے بھر۔ تو آپ جناب یہ 3 دفعہ نہیں 300 دفعہ بھی پڑھیں تو فائدہ نہیں ہوگا، وجہ کیا ہے؟ حالانکہ اللہ کے اسماء ہیں، اللہ کا حکم ہے کہ میرے ناموں کے ساتھ مجھے پکارو، للہ الاسماء الحسنی،
فادعوہ بہا، اللہ قرآن میں حکم دیتا ہے کہ میرے نام ہے، میرے ناموں کے ساتھ پکارو. اور پھر اللہ کے نام دیکھیں آپ غور کریں اسماء اللہ الحسنی میں، تو علماء کے دماغ جو ہے پھٹ جاتے ہیں، اور ایک میرے جیسا جاہل آدمی تو کیا سمجھ سکتا ہے کہ کیسی کیسے میرے اللہ کی صفات ہیں، کہیں جلال ہے، کہیں جمال ہے، کہیں کمال ہے، کہیں عظمت ہے، کہیں جباریت ہے، کہیں قہاریت ہے، کہیں ستاری ہے، کہیں غفاری ہے، کہیں رحمت ہے، کہیں جبروت ہے، کہیں ملکوت ہے. یعنی ہر صفت میں ایک ایسا مقام موجود ہے جو تیری ہر مشکل کی گرہ کھول سکتا ہے. لیکن بات یکسوئی. آپ ایک پلاسٹک کے تھیلی کو گرہ لگا دیں نا، پورا خیال نہ کریں وہ بھی نہیں کھلے گی، پھر یہ آپ کو پھاڑنی پڑے گی یا کاٹنی پڑے گی، کیونکہ توجہ نہیں ہے، یکسو نہیں. طواف کر رہے ہیں اور جناب خیال کدھر ہے، برزباں تسبیح ہو در دلگاہ و خر، کہ زبان میں تو تسبیح ہوتی ہے اور دل میں خیال ہوتا ہے کہ میرے گدھے کا کیا ہوا اور میرے گھوڑے کا کیا ہوا اور میرے کتے کا کیا ہوا. اللہ کے گھر میں طواف کر رہا ہے اور فکر ایک ہے کہ سیٹ کب کا ہوا کب کا نہیں ہوا، پتہ نہیں کب ملے گا، جہاز میں کیا ہوگا، سامان زیادہ لے لیا ہے، وزن کا کیا بنے گا. اور ہے طواف میں اور کھڑا ملتزم پہ ہے، اور پھر کہتا ہے میری دعائیں منظور نہیں ہوتی. کیسے دعائیں منظور ہو جائیں جناب جب توجہ نہیں ہوگی، یکسوئی. اسی لیے دیکھیں گے میرے آقا نے کیا فرمایا، فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ، کہ میرے آنکھوں کی ٹھنڈک جو ہے وہ نماز. اور صحیح احادیث میں موجود ہے کہ سرکار دو جہاں رحمت للعالمین امام الانبیاء والمرسلین، جب بھی کوئی مشکل مصیبت پیش آتی فوراً بادر الی الصلاۃ، بس فوراً اللہ اکبر، 2 رکعت نماز شروع. بڑے سے بڑا مسئلہ ہے، مصیبت ہے، تکلیف ہے، پریشانی ہے، بس اللہ اکبر. اور اسی طرح سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال کو بلا بلا کے کہتے ہیں، فرماتے بلال ارحنا ارحنا، بلال ہمیں یار راحت پہنچاؤ، اذان دو، نماز پڑھیں تو سکون ملے. تو اب اب اس حدیث پہ بہت بڑا کلام ہے علماء کے نزدیک کہ حضور نے جو 3 چیزیں اختیار فرمائی ہیں کہ حبب الی من الدنیا بثلاث، کہ اللہ نے مجھے میری طرف محبوب کر دی گئی ہیں مجھے 3 چیزیں دنیا کی، الطیب خوشبو، اور المرأۃ الصالحہ پاک صالح بیوی، اور وقرۃ عینی فی الصلاۃ. ان 3 چیزوں کا آپس میں جوڑ کیا ہے، خوشبو کا اور عورت کا اور نماز کا. اور پھر حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ مجھے محبوب ہیں، فرمایا محبوب کر دی گئی، یعنی کہ محبت ڈالی گئی. حبب الی، ایک ہوتا ہے حدیث کا پڑھنا اور ایک ہوتا ہے اس کا سمجھنا. یہ آج کل جو سارے جھگڑے ہیں یہ نہ سمجھنے سے ہیں. پڑھنے والے بہت ہیں ماشاءاللہ، لیکن سمجھنے والے نہیں. تو جب حدیث سمجھ ہی نہ آئے تو پھر لازمی بات ہے کہ پریشانی ہوگی، تکلیف ہوگی کہ لفظ تو پڑھ لیے ہیں لیکن مفہوم نہیں سمجھا. کہ بھی حضور یہ نہیں فرما رہے کہ مجھے ان چیزوں سے محبت ہے، بلکہ میں حبب الی، محبت ڈالی گئی میری طرف ان 3. اور پھر اس میں ترتیب کیا ہے، الطیب والمرأۃ الصالحۃ وقرۃ عینی فی الصلاۃ. اچھا حبب الی من الدنیا، جب دنیا کی بات تھی تو پھر صلاۃ آ گئی، تو اس کی آخر کیا وجہ؟ اس پہ محدثین کے بہت بڑے کلام ہیں اور بہت بڑے علمی اور دقیق مباحث ہیں. اللہ ان کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں کرے کہ جنہوں نے فرمان رسول پہ اپنی جانیں کھپا ڈالی، جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک حرف کو موتیوں کی طرح محفوظ کیا اور ان کو صدف سے نکال کے موتی بنا کے امت کے سامنے پیش کر دیا. اللہ تبارک و تعالی ان کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں. اب بات ہو رہی تھی نماز کی. حضور فرماتے ہیں کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. اب نماز تو ایک پڑھنے والی چیز ہے، اس میں آنکھوں کی ٹھنڈک کا کیا تعلق ہے؟ نماز کوئی دیکھنے والی چیز تو ہے نہیں. نماز تو باقاعدہ اس میں قیام ہے، رکوع ہے، سجود ہے، قرات ہے. تو اس کو جو حضور فرماتے ہیں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ یاد رکھو اشارہ تھا
کہ اصل نماز کا مقام کیا ہے؟ ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ ایسے نماز پڑھو گویا تم خدا کو دیکھ رہے ہو۔ تو جو آنکھیں خدا کو دیکھیں گی وہ ٹھنڈک نہیں ہوگی، ان کو جب اللہ کا دیدار ہو، اللہ کی رؤیت ہو، اللہ کی ذات و صفات کا مشاہدہ ہو، تو پھر تو وہ اثر ہوگا جو قرآن میں ہے، وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربہا ناظرہ۔ اچھا دوسری جگہ قرآن کیا کہتا ہے کہ ایسے چہرے ہوں گے ضاحکۃ مستبشرہ، وجوہ یومئذ مسفرۃ ضاحکۃ مستبشرہ۔ وجہ کیا ہے آپ؟ اچھا اور اللہ تیسری جگہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ ان کے چہروں پہ کیا ہوگا؟ نظرۃ النعیم۔ وجہ کیا ہے کہ جو اللہ کو آنکھیں دیکھنے والی ہوں ان کے لیے کیا مقام ہوگا؟ راحت کا، خوشی کا، فرحت کا، استبشار کا، اور ان کے چہرے پر کیسے الوان و آثار پیدا ہوں گے۔ آپ صرف سورج کو دیکھتے رہیں تو آپ کا چہرہ سرخ ہو جاتا ہے، تو جو خدا کو دیکھیں گے، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار ہوگا، تو اس کا کیا مقام ہوگا؟ اس کی آنکھوں کی کیسے ٹھنڈک ہوگی؟ اور فرمایا اگر اس مرتبے پہ نہیں پہنچ سکتے ہو تو یہ تو تصور کرو کہ میں جب عبادت میں ہوں تو میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، اور اگر یہ یقین ہو جائے کہ میرا رب دیکھ رہا ہے، ایمان سے کہو وہ نماز میں حرکت کرے گا؟ تم تو ایک قاضی کے سامنے نہیں ہلتے ہو، جج کے سامنے حرکت نہیں کرتے، ایک گورنر کے سامنے کھڑے ہوں تو آپ کو پسینہ آ جائے، ایک سپاہی ڈی آئی جی کے سامنے کھڑا ہو تو معلوم ہوگا پتھر کا بنا ہوا ہے، ایسے بالکل کھڑا ہوگا جیسے مجسمہ آپ کو لگے گا، مجال ہے کہ وہ ہلے۔ اور تم خدا کے سامنے کھڑے ہو اور کبھی گھڑی نکال کے ٹائم دیکھ رہے ہو، کبھی جیب میں ہاتھ ڈال کے پیسے گن رہے ہو، کبھی جناب اپنا رومال ٹھیک کر رہے ہو، کبھی اپنے کپڑوں کو ٹھیک کر رہے ہو، کبھی مٹی لگ جائے تو اس کو صاف کر رہے ہو، ہے نماز ماشاءاللہ۔ یہ پتہ نہیں کون سی نماز ہے اور کیسا اس میں سکون ہے اور کیسا اس میں خیال ہے۔ ایک ہوتا ہے کہ ضرورت کے تابع عمل پیش آ گیا، اس میں محدثین کا کلام ہے کہ عمل کثیر نماز کو باطل کرتا ہے یا باطل نہیں کرتا، یعنی اگر کوئی ضرورت تھی، کوئی اہمیت تھی، کوئی وجہ پیش آ گئی، یہ تو کوئی بھی امام یا محدث اجازت نہیں دیتا کہ بغیر ضرورت آپ کپڑوں سے کھیلتے رہیں اور بٹن بند کرتے رہیں، بٹن کھولتے رہیں، اور کبھی ادھر دیکھتے رہیں اور کبھی ادھر دیکھتے رہیں۔ عجیب بات ہے، یعنی خدا کو دیکھنے والا یا جس کا یہ یقین ہے کہ مجھے خدا دیکھ رہا ہے، وہ کیسے نظر ہٹائے گا؟ وہ کیسے نظر ہٹائے گا یا کیسے حرکت کرے گا؟ تو اس لیے حضور نے فرمایا کہ میری نماز جو ہے وہ تو میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، کیونکہ مقام نبوت تو مقام نبوت ہے نا، وہاں تو صدیق و عمر نہیں پہنچ سکتے تو عام آدمی کہاں پہنچ سکتا؟ وہاں تو دیگر انبیاء بھی نہیں پہنچ سکتے تو ہم کہاں پہنچ سکتے؟ تو اس لیے یاد رکھیں کہ مومنین کی صفت کیا ہے؟ الذین یقیمون الصلاۃ، فرمایا جو نماز کو قائم کرتے ہیں۔ کیا مانا؟ اپنے اوقات میں، یہ نہیں کہ بیٹھے رہیں عصر میں اور جب سورج پیلا ہونے لگے تو اٹھو اٹھو یہ عصر کا وقت ہو گیا، اور حضور نے فرمایا جیسے مرغا دانے چگتا ہے ایسے ٹکریں مارتے ہیں زمین پر، یہ نماز نہیں ہوتی، یہ تو منافق کی نماز۔ یہ جیسے کہ ہمارے ملکوں میں بعض جگہ تو ایسا رواج ہو گیا، اللہ معاف کرے، کہ جمعہ جا کے 3:30 بجے پڑھتے ہیں۔ وہ اللہ کے بندے اس وقت عصر کا وقت آ جاتا ہے، لیکن بس مولوی صاحب اپنے جوش میں ہیں، تقریر کر رہے ہیں، اور یہ دیکھنا ہے کہ جناب سب سے لمبی تقریر کس نے کی تھی، اور فلاں مولوی صاحب نے کی تھی، اور 3:30 بجے جمعہ ہو رہا ہے، اور عصر کی نماز ایسے پڑھتے ہیں کہ سلام پھیرا، پھر 2 منٹ بیٹھ گئے اور مغرب پڑھ کے چلے گئے ماشاءاللہ۔ جب سورج پیلا ہونا شروع ہو جائے تو یہ علامات نفاق ہیں، یہ منافقوں کی علامات ہیں کہ اذا قاموا الى الصلاۃ قاموا کسالى۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جب وہ نمازوں کے لیے اٹھتے ہیں تو بالکل ایسے مرے ہوئے، جیسے کسی نے کوئی جبر کیا ہو اور کوئی گھسیٹ کے لے جا رہا ہو۔ اور مومن کی شان تو یہ ہوتی ہے کہ جب اللہ کی ندا آتی ہے تو فوراً نشاط پیدا ہو جاتا ہے، بیماری بھی ہو تو دور ہو جاتی ہے، اور اللہ کا ذکر آئے تو ساری تسکین قلب ہو جاتی ہے اور سارے دکھ بھول جاتے ہیں۔ تو اپنے اوقات میں ارکان واجبات و فرائض کے ساتھ
اس لیے میری گزارش ہے ساتھیوں سے، دوستوں سے، بھائیوں سے کہ چھوٹی چھوٹی کتابیں ہر زبان میں ملتی ہیں، مہربانی فرما کے وہ لے لیں، شرم نہ کریں کہ 70 سال گزر گئے اب لوگ کیا کہیں گے، 70 سال نماز پڑھتے ہوئے غلط پڑھتے ہوئے گزر گیا، آپ چاہتے ہو کہ باقی عمر بھی غلط گزر جائے، ایسا نہ کریں۔ ہر زبان میں کتابیں موجود ہیں اور ہر مسلک پہ لکھی ہوئی موجود ہیں، احناف کی موجود ہیں، شوافی کی موجود ہیں، حنابلہ کی موجود ہیں، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک مالکیہ پہ موجود ہیں۔ الحمدللہ ہمارے دلوں میں کسی امام کے لیے، کسی محدث کے لیے نہ بغض ہے اور نہ اللہ قیامت تک بغض پیدا کرے، بلکہ ہمیں سب کا احترام و ادب کرنے کی توفیق دے۔ باقی یہ سیدھی سی بات ہوتی ہے کہ جس استاد سے انسان پڑھتا ہے، لازمی بات ہے کہ اس کی بات کو دوسروں کی بات سے زیادہ بہتر سمجھتا ہے، زیادہ ترجیح دیتا ہے کہ اس نے علم انہیں سے حاصل کیا، ورنہ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمتیں ہیں اور یہ سب لوگ جو ہیں دین اسلام کے محافظ ہیں، دین اسلام کے مرتب ہیں، دین اسلام کے سمجھنے والے ہیں، تو کتابیں لے لیں، اس میں یاد کر لیں کہ نماز کے فرائض کتنی ہیں، واجبات کتنی ہیں، سنن کتنی ہیں، وضو ہم نے کیسے کرنا ہے، غسل ہم نے کیسے کرنا ہے، نماز پڑھنے کا طریقہ کار کیا ہے، اور نماز میں ہم نے ہاتھ کیسے اٹھانے ہیں، ہم نے ہاتھوں کا رخ کیسے رکھنا ہے۔ یہ چھوٹی سی چھوٹی کتابیں ہیں، 2 آنے 4 آنے کی، آپ کے ملکوں میں 1 روپے 2 روپے کی مل جاتی ہوں، ان کو ایک دفعہ نہیں 10 دفعہ پڑھیں، دہرائیں، یاد کریں، بار بار پڑھیں، اور جو بات سمجھ نہ آئے نشان لگا کے اپنے علاقے کے کسی عالم سے جا کے سمجھ لیں کہ حضرت یہ بات مجھے سمجھ نہیں آ رہی، مہربانی کر کے مجھے یہ سمجھا دے۔ ورنہ دیکھیں نا جی، آج کل تو ہم نے اللہ کی عبادت کو بھی ایک مذاق بنا دی، کوئی کھڑے کھڑے ایسا کر لیتا ہے، کوئی کھڑے کھڑے یوں کر لیتا ہے، کوئی مرضی آئے تو یوں کر لیتا ہے، کوئی مرضی آئے تو یوں کر لیتا ہے، مرضی پتہ ہی نہیں کہ کہاں انگلیاں ہیں، کہاں ہاتھ ہیں، کدھر رخ کرنا ہے، مرضی آئے تو یوں ہاتھ رکھ کے اٹھیں گے، مرضی آئے تو یوں ہاتھ رکھ کے اٹھیں گے، نماز تو نہ ہوگی، یہ تو پھر ایکسرسائز ہے جیسے کوئی کر رہا۔ نماز تو وہ ہے کہ خالص اتباع ہو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ تو فرمایا مومنوں کی صفت میں یہ دوسری صفت آ گئی، الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، اور فرمایا کہ جو ہم نے ان کو دیا ہے رزق، کیوں کوئی چیز تمہاری اپنی ہے نہ، کوئی چیز تمہارا بدن بھی اپنا ہے، تمہارا وجود، یہ تمہارے دانت خریدے تھے تم، ایک دانت لگاؤ تو پتہ لگ جائے نا، اللہ کے دانتوں کی تو قدر ہے نہیں نا۔ ایک دانت جو ہے نا آج کل جو صحیح طور پہ لگایا جائے 1 لاکھ روپیہ لگتا ہے اس کا، ایک دانت صحیح معنی میں جو لگایا جائے اس کا پتہ ہے قیمت کیا، 1 لاکھ روپیہ۔ تو اب اللہ نے جو ہمارے سارے اتنے دان دیے ہیں ماشاءاللہ، کتنے پیسے دیے تھے آپ؟ تکلیف ہوگا پھر پتہ لگتا ہے، مجھے 2-3 مہینے ہو گئے دانتوں میں تکلیف، ابھی تک بھی وہ ٹھیک نہیں ہو رہا ہے، یعنی میں ڈاکٹروں کے جاگ کے خود تھک گیا۔ اب میں نے کہا چلو کچھ سانس نکال لوں، ہمت ہو جائے، پھر جانا شروع کریں گے، دیکھیں گے اللہ کو منظور ہے، کیونکہ یہ بڑا لمبا کام ہوتا ہے اور بڑا تکلیف دہ کام ہوتا ہے، اللہ پاک رحمت فرمائے۔ بہرحال تو میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ آپ کو یہ ساری نعمتیں کس نے دی ہیں؟ آپ ایسے کہہ رہے ہیں جیسے مرے ہوئے دل سے، اللہ نے، شک ہے نا، دکان سے خریدی ہیں تو مجھے بل دکھا دیں، کس دکان سے خریدی ہیں آپ نے بال، کس دکان سے آپ نے انگلیاں خریدی ہیں، ہاتھ خریدے ہیں، آنکھیں خریدی ہیں؟ آپ ذرا ایک چیز کا بل تو ادا کریں نا، ذرا ایک چیز کا بل، ایک آنکھ دوسری ڈالنی ہو کتنے پیسے لگتے ہیں؟ 3.5 لاکھ روپے، وہ بھی مل جائے، ایک گردہ بدلنا ہو تو پتہ ہے کتنے کئی لاکھ روپے لگتے ہیں۔ تمہیں یہ سارا جو اللہ نے دیا کبھی اپنی قیمت لگائیے گھر بیٹھ کر؟ تو اس کا شکر یہی ہے کہ ہر وقت بے حیائی میں لگے رہو، گناہ میں، شراب میں، کباب میں، گالیوں میں، بے حیائی میں، ہر وقت۔ اسی لیے اللہ نے یہ زبان دی تھی ہمیں بولنے کے لیے نا، اسی لیے اللہ پاک نے ہمیں یہ آنکھیں دی تھی کہ جو عورتیں طواف کریں تم دیکھتے رہو کون خوبصورت ہے، کون لمبے قد والی ہے، کون چھوٹے قد والی ہے، اسی لیے آنکھیں دی۔ یہ خدا نے آنکھیں ہمیں اسی لیے دی تھی کہ تم تاڑتے رہنا عورتوں کو، حجر اسود پر، رکن یمانی پر، صفا مروہ میں، زمزم پر،
تو آخر کیا وجہ ہے؟ اور پھر جو کماتے ہیں ہم کہتے ہیں جی میں نے کمایا، اب کس چیز سے کمایا؟ عقل سے کمایا، تو عقل کس نے دیا؟ اگر مزدوری کر کے کمایا تو تمہیں مزدوری کرنے کے یہ اعضاء کس نے دیے؟ اچھا اگر تم نے کاشت کی ہے تو زمین سے پھلوں کو اگایا کس نے ہے؟ اس لیے اللہ فرماتا ہے جو رزق ہم نے تمہیں دیا ہے تمہارا تو ہے ہی نہیں، تم تو اس کے کوئی مالک شارک نہیں ہو، تم تو ایسے نام کے بنے ہوئے کہ میں مل والا، میں سیٹھ، میں دکاندار، میں کاروباری، میں ایکسپورٹر، میں فلاں میں فلاں۔ آج اللہ پاگل کر دے تو کیا کرو گے؟ آج ذرا دماغ کا ایک پردہ ہلا دے خدا، پھر کیا ہوگا؟ وہ سارے جو ملازم ہیں نا وہ بھی کہیں گے یار پاگل کو نکالو، کیا ہر وقت گلے لگتا ہے۔ صرف ایک تھوڑا سا پردہ ڈھیلا ہو جائے نا جی، گھر والے بھی جوتے مارنے پہ آ جائیں، تو یہ اس کا شکر یہی ہے جو ہم کر رہے ہیں۔ اس لیے فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور مومن کی صفت الَّذِينَ يُنْفِقُونَ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، اللہ کے راستے میں دن ہے، رات ہے، چپکے، ظاہر، اور اس نفقے میں سب آ گئے، زکوٰۃ ہے، صدقہ فطر ہے، واجبات ہے یا نوافل ہے، سب ہر وقت میرے رزق میں دیے ہوئے میں سے اللہ کو دے دیں، اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کو بجا لاتے ہیں کہ زکوٰۃ دینی ہے، وہ جناب فکر میں بیٹھا ہے کہ جی میری زکوٰۃ بنتی ہے 10 یا 12,000 دے دو، خدا رکھا تھا حساب میں گڑبڑ ہو گئی ہو، قیمت لگانے میں گڑبڑ ہو گئی ہو، اس نے قیمت صحیح نہ بتائی ہو سونے کی، ریٹ اپ ڈاؤن ہو جاتی، یار اللہ کے پاس دینا ہے تو زیادہ دے دے۔ اچھا پھر یہ ہے یاد رکھو کہ جو تم جوئے میں لگاتے ہو وہاں تو ملنے کا یعنی وہم ہوتا ہے کہ میں جناب مشین کے اس نمبر پہ پیسے لگا رہا ہوں، ہو سکتا ہے مل جائے، یعنی وہاں تو ایک خیال ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے مل جائے، اور ہو سکتا ہے کہ یہ بھی چلے جائے۔ جوئے کا تو معنی یہی ہوتا ہے نعوذ باللہ کہ جی ہو سکتا ہے کہ مجھے 5 گنا مل جائے اور ہو سکتا ہے یہ بھی گئے، اور اکثر انشاءاللہ یہی ہوتا ہے کہ سب گئے، ایک دفعہ مل گئے تو 10 دفعہ گئے، انشاءاللہ گھر کے کپڑے بھی بک جائیں گے، جو حرام ہے وہ حرام ہے۔ اچھا لیکن بہرحال جو اللہ کے راستے میں آپ دے رہے ہیں وہ تو اس کا وعدہ ہے کہ جو میرے راستے میں خرچ کرتے ہو ما انفقتم من شیء فهو یخلفہ، اللہ کا قرآن میں نص ہے کہ جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے اللہ اس کو دیتے ہیں بدلے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ تمہیں نہ ملے۔ اور اسی طرح حدیث مبارک میں آتا ہے کہ روزانہ جب سورج نکلتا ہے اللہ کے خاص فرشتے ہیں جن کے ڈپٹی یہ ہے کہ وہ دعا کرتے ہیں اللہم آت لکل منفق خلفا وآت لکل ممسک تلفا، کہ یا اللہ جو تیرے راستے میں خرچ کرنے والے ہیں ان کو بدلہ عطا فرما، ان کے رزق میں برکتیں عطا فرما، اور یا اللہ جو بخل کرنے والے ہیں ان کے مال کو برباد کر دے، ہلاک۔ اس لیے آپ نے دیکھا ہے کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کروڑوں پتی ہوتے ہیں لیکن کپڑا پہننا نصیب نہیں، کروڑوں پتی ہوتے ہیں اچھا کھانا نصیب نہیں۔ اچھا بعض لوگوں کو تو ہیضا ہو جاتا ہے کہ ہم دین کی وجہ سے بچت کریں، کون سے دین کی وجہ؟ دین نے کہا ہے کہ اچھا نہ کھاؤ، یا دین نے کہا ہے کہ اچھا نہ پہنو، دین نے کہا ہے کہ اپنے گھر میں اچھا خرچ نہ کرو، یہ کس نے کہا؟ بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ، بڑے بڑے ائمہ، بڑے بڑے محدثین، بڑے بڑے تابعین رحمت اللہ علیہم اجمعین کے بڑے بڑے قیمتی لباس ہوتے تھے، قیمتی جبے ہوتے تھے۔ بات تو یہ ہے کہ تفاخر پیدا نہ ہو، ریا پیدا نہ ہو، اور چیز حرام نہ ہو۔ اگر حرام استعمال کریں گے تب گناہ ہوگا۔ اچھا اللہ کا وعدہ ہے کہ میں دوں گا، اور اس کا اچھا دیں گے بھی کتنی؟ 1 کے 10 تو ہیں ہی ہیں نا، چاہے تو 700 گنا اور چاہے تو 1,00,000 گنا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں بھی دیں گے اور آخرت میں بھی دیں گے۔ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والا جو ہے کبھی بھوکھا نہیں ہوتا۔ میرے آقا کا فرمان ہے، سرکار دو عالم کا فرمان ہے ما نقص مال من صدقۃ قط، کہ اگر تم خیرات کرو گے تمہارا مال کبھی کم نہیں ہو سکتا، خیرات میں مال بڑھ سکتا ہے کم نہیں ہو سکتا۔ یہی وہ فلسفہ ہے جو لوگوں کو سمجھ نہیں آتا۔ وہ کہتے ہیں سود میں مال بڑھتا ہے، اسلام کہتا ہے سود میں مال گھٹتا ہے۔ وہ کہتے ہیں خیرات میں مال کم ہوتا ہے، اسلام کہتا ہے خیرات میں مال بڑھ جاتا ہے، اس لیے کہ ان کی نظر دنیا پہ ہے
اسلام کی نظر آخرت پہ ہے۔ جب عالم آخرت ہی سامنے نہ ہو تو پھر مسائل سمجھ ہی نہیں آتے۔ اس لیے فرمایا کہ میرے مومنوں کی نشان کیا ہے؟ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ اچھا، اور خرچ کیسے کرو؟ کہ جب اللہ کے راستے میں خرچ کرو، لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعذاب، پھر لوگوں پہ احسان نہ جتلاؤ، پھر لوگوں کو تکلیف نہ پہنچاؤ کہ کوئی آدمی چھوڑو یہ سب چندے کرنے والے یار سب چور ہوتے ہیں، ہم نے بڑے مولوی دیکھے ہیں، ہم نے بڑے، کیا ضرورت؟ نہیں دے سکتے ہو تو قول کریم کے ساتھ بات کو ٹال دو، نہیں دے سکتے ہو تو جھڑکنے کا تمہیں کوئی حق نہیں پہنچتا۔ حتیٰ کہ ایک روایت میں آتا ہے کہ اگر کوئی سائل آیا ہے اور اس کے ہاتھ میں سونے کے کنگن بھی ہیں، اگر تم دے سکتے ہو تو کچھ دے دو، ورنہ محبت کے ساتھ ڈال دو۔ اس کو بھی جھڑکنے کی اجازت نہیں ہے کہ تم جھڑک ڈالو، کیا پتا اس کے کیا حالات ہیں جن نے مجبور کیا ہے کہ تیرے دروازے پہ آ گیا ہے۔ تم کیوں نہیں جاتے لوگوں سے خیرات مانگنے؟ آخر وہ پاگل ہو گیا ہے، اس کا دماغ خراب ہو گیا ہے کیا؟ بہرحال کچھ پیشہ ور بھی ہوتے ہیں، لیکن اکثر لوگ جو ہیں وہ حاجت مند ہوتے ہیں، وہ ضرورت مند ہوتے ہیں۔ اور ایسی بات نہ کرو کہ اس پہ دوسرے پہ احسان ہو، اور جی ہمارے دروازوں پہ پلتے رہے ہو اور آج ہم سے باتیں کرتے ہو، اور یار اتنا عرصہ آ گیا، ہم نے تمہاری شادی کی، ہم نے تمہارے بچوں کو پڑھانے کے لیے پیسہ دیا، ہم نے تمہاری سارا ثواب ختم ہو گیا۔ لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعذاب، اور جب خرچ کرو تو اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرو۔ اس لیے حدیثوں میں حکم ہے کہ ایسے طریقے سے دو کہ دائیں ہاتھ سے دیا ہے تو بائیں کو پتہ بھی نہ چلے، یعنی مانا انداز پتہ ہی نہ ہو کسی کو کہ تم نے کیا دیا، اور جس کو بھی دو اخلاص کے ساتھ دو، اور حالات کے مطابق دو کہ اگر وہ صدقہ و خیرات کا مستحق ہے اس کو صدقہ و خیرات دو، اگر سمجھتے ہو کہ اس کا اس کو ہدیہ پیش کرو، تحابو، حضور نے فرمایا کہ دوسرے کو ہدیہ دو گے تو محبت بڑھتی ہے، کہ وہ تمہیں ہدیہ دے تو مجھے ہدیہ دو۔ اگر وہ ہدیے کا جواب نہیں دے سکتا تو پھر یہ کہہ دے کہ جزاکم اللہ خیر الجزا، کہ یا اللہ اس کو تو ہی جزا دے، میں تو عاجز ہوں، میرے پلے میں تو ہے نہیں کہ میں بدلہ دے سکوں۔ تو یہ اتنی بڑا بدلہ ہے کہ جو اس کا کوئی بدل نہیں ہو سکتا، کیونکہ جب تو نے اللہ سے کہا تو اللہ تو اپنے شایان الشان عطا فرمائیں گے۔ اس لیے حکم ہے کہ مومن کی صفت کیا ہے؟ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ اور ایمان والوں کا تو یہ عالم ہوتا تھا نا جی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سارا دن کنویں پہ پانی کھینچتے رہے، اور تھوڑی سی کھجوریں ملی کہ آج بچوں کے لیے گھر لے جاؤں گا، راستے میں آئے ایک فقیر نے مانگی، اسی کو دی۔ دوسرے دن مزدوری کرتے رہے، جو کچھ لے کے آئے راستے میں ایک بندہ ملا، اسی کو دے۔ تیسرے دن مزدوری کر کے آئے تو راستے میں مسکین یتیم فقیر ملا، اس کو عطا فرمایا، اور گھر اسی طرح بھوکے کا بھوکا ہے، بچوں کے پاس کھانے کے لیے کھجوریں بھی نہیں۔ اور اسی طرح ایک روایت میں آتا ہے کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ایک دفعہ سرکار دو عالم کے لیے کچھ انگور لے آئے تاکہ حضور نوش فرمائے۔ ابھی حضور نے نوش نہیں فرمایا کہ ایک فقیر نے سوال کر دیا، حضور نے حکم دیا اس کو دے دو، تو اس فقیر کو دے دیے انہوں نے انگور اٹھا کے۔ حضرت عثمان کے دل پہ بڑی بات ناگوار گزری کہ میں یہ چن کے خرید کے حضور کے لیے لایا تھا، اب اللہ کا بندہ یہ آ گیا، تو آپ نے باہر جا کے فقیر سے کہا کہ بیچتے ہو یہ انگور، بیچو گے؟ انہوں نے کہا ہاں میں اتنے پیسے لوں گا۔ اچھا پیسے لے لو، انگور ملے۔ اس کو پیسے دے کے خرید کر کے پھر حضور کو پیش کر دیے۔ اللہ کے بندے تھوڑی دیر ہوئی، اس نے پھر مانگ لیا، حضور نے کہا پھر دے دو۔ تو دوسرے دفعہ حضرت عثمان دوڑے اور جا کے خرید کر کے پھر حضور کے لیے لے آئے اسی سے، اور وہ حضور کے سامنے رکھے، وہ پھر آ گیا، اس نے کہا جی مجھے دے دو، حضور نے کہا پھر اس کو دے دو۔ تو تیسرے دفعہ جب آیا تو حضرت عثمان نے فرمایا کہ تم تاجر ہو کہ فقیر ہو؟ تم نے بزنس ڈھونڈ لیا ہے، کچھ تو لحاظ کرو بھائی، کہ بھئی میں حضور کے لیے بار بار دے رہا ہوں، اور حضور تو لا کہہ نہیں سکتے، حضور کی زبان میں نفی تو تھی ہی نہیں نا، جو رحمت ہو نفی کیسے کرے؟ جس کو اللہ نے رحمت بنا کے بھیجا ہو وہاں تو انکار ہوتا ہی نہیں تھا۔ اس لیے صحابہ کہتے ہیں کہ حضور کے کرم کا تو یہ عالم تھا نا کہ ایک مدینے کی بڑھیا جو ہوتی تھی وہ بھی پکڑ کے کھڑی ہو جاتی کہ حضور میری بات سنیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرا سوال سنیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرا کام کر دیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی شفقت، ایسی رحمت عطا فرمائی تھی کہ آپ کی زبان پہ لا کر تو لفظ بھی نہیں آتا، یعنی اسی لیے قرآن نے فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔
کہ مومن لوگ جو ہیں وہ چاہنے کے باوجود بھی اپنے پاس جو کچھ بھی ہوتا ہے کبھی مسکین کو، کبھی یتیم کو، کبھی قیدیوں کو کھلاتے، اور ساتھ یہ بھی کہتے انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نريد منكم جزاء ولا شکورا، اور ساتھ یہ کہتی ہیں کہ ہم جو تمہیں دے رہے ہیں صرف اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے، تم سے ہمیں کچھ نہیں چاہیے، کوئی بدلہ نہیں، شکریہ بھی نہیں چاہیے، یہ بھی نہیں چاہیے کہ یار آپ کی بڑی مہربانی، یہ بھی ہمیں نہیں چاہیے، ہم نے تو اپنے اللہ کے لیے اللہ سے دینا۔ اس لیے ایک بزرگ فرماتی ہیں حضرت بایزی رحمت اللہ علیہ، وہ فرماتی ہیں کہ ایک دفعہ بخارا و سمرقند سے ایک نوجوان آیا، تو اللہ والے کے چہرے پر نور ہوتا ہے لیکن پہچانتے بھی اللہ والے ہیں نا، ہم تو نہیں پہچان سکتے کیونکہ ہمارے اپنے اندر جو دین کم ہے تو کسی کو کیا پہچان۔ اب دیکھیں نا کہ موتی ہو تو جوہر ہی پہچان سکتا ہے، اسی طرح جو اہل اللہ ہوتے ہیں اللہ کے قرآن کا، اللہ کے ذکر کا چہرے پہ نور ہوتا، سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، اللہ نے فرمایا میرے مدنی کے صحابہ کے چہرے جو ہے رات کی عبادت سے ان پہ روشنی رنگ ہے، علامت ہے، یہ نہیں ہے جو داغ پڑ جاتے ہیں ایسے تو دھوپ پہ رگڑو تو ایک دن میں پڑ جائے گا، تو یہ نہیں مانا یہ ہے۔ اچھا اس کی مثال دی ہے علماء نے، انہوں نے کہا کہ دیکھ لو کہ ایک عورت کی رات تہجد میں گزرے اور ایک عورت کی رات یا مرد کی رات زنا و شراب میں گزرے، صبح کو دونوں کے چہرے کو دیکھو، اس کے چہرے پہ معصومیت ہوگی اور اس کے چہرے پہ لعنت برس رہی ہوگی۔ انہوں نے کہا مشاہدہ کر لو کہ ایک بندے کی رات جو ہے عبادت میں گزرے اور ایک بندے کی رات جو ہے گناہوں میں گزرے، صبح کو اٹھتے ہی دونوں کا چہرہ دیکھو، تمہیں چہرہ بتا دے گا کہ یہ رات عبادت میں گزری ہے اور یہ رات گناہوں میں گزری ہے، وہاں اللہ کی رحمت ہوگی، چہرے پہ تراوٹ ہوگی، معصومیت ہوگی، کشش ہوگی، اور وہاں لعنت ہوگی، پھیکا چہرہ ہوگا، چوسا ہوا آم ہوگا، دیکھ کے بندے کو نفرت آئے گی کہ کیا ہے، پتہ نہیں اس نے کیا کیا ہے، اس کے چہرے پہ کیا ہو گیا، وجہ کیا ہے، وہ گناہوں کا اثر ہوتا ہے اور نیکی کا بھی اثر ہوتا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ وہ نوجوان جب میرے پاس آیا تو میں نے جب دیکھا تو مجھے محسوس ہوا کہ یہ ہے کوئی اللہ والا، تو خیر میں نے ان کو اپنے پاس رکھا، بٹھایا، ٹھہرایا، تو بعد میں جب فراغت ہوئی تو میں نے حال حوال جیسے پوچھا کیا حال ہے، خیریت ہے، مزاج اچھے ہیں، تو اس نے بھی پوچھا کہ حضرت آپ لوگوں کا کیا حال ہے؟ حضرت فرماتے ہیں میں نے کہا اللہ کا بڑا شکر ہے، جب مل جاتا ہے الحمدللہ کھا لیتے ہیں، اللہ کا شکر کر لیتے ہیں، اور نہ ملے تو صبر کر لیتے ہیں، چپ کر جاتے ہیں، بس ہر حال میں راضی ہیں، مل جاتا ہے کھا لیتے ہیں، شکر کر لیتے ہیں، نہیں ملتا ہے صبر کر لیتے ہیں۔ تو وہ ہنسنے لگ گیا نوجوان، تو فرماتی ہیں کہ میں بڑا دل میں ایسا ہوا کہ یہ کیسا آدمی ہے، کیوں ہنس رہا؟ تو میں نے کہا بیٹا کیا وجہ ہے، کیوں؟ انہوں نے کہا ہمارے علاقے میں کتوں کا بھی یہی حال ہے۔ میں نے کہا کیا مطلب؟ انہوں نے کہا ان کو بھی ہڈی ڈال دو تو کھا لیتے ہیں، نہ ڈالو تو پڑے رہتے ہیں، وہ بھی گھر چھوڑ کے مالک کا کبھی گئے تو نہیں ہے، مل جاتا ہے کھا لیتے ہیں، نہیں ملتا پڑے، یہ کوئی بڑی بات تو نہ ہوئی۔ تو میں نے کہا تو پھر تمہارے علاقے میں جو اللہ والے ہیں ان کا کیا حال ہے؟ ان کا مل جائے تو دوسروں کو دے دیتے ہیں، نہ ملے تو شکر کرتے ہیں۔ میں کہا ان کا حال یہ ہوتا ہے کہ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، کہ وہ دوسروں کو ترجیح دیتی ہیں چاہے خود محتاج ہوں۔ اپنی بیوی کو کہتے ہیں چراغ بھی بجھا دینا اور منہ بھی ہلاتے رہنا تاکہ مہمان اچھی طرح روٹی کھا لے، مہمان یہ نہ سمجھے کہ گھر والوں کو کچھ نہیں ملا۔ تو وہ مقام نے کہا یہ کیا ہوا کہ مل گیا تو کھا لیتے ہیں، نہیں ملا چوکو، نہ ملے تو کیا کر لو گے؟ اصل بات یہ ہے کہ جب مل جائے تو دوسرے کی ضرورت پوری کرو، اور جب نہ ملے تو شکر کرو کہ اس نہ ملنے میں بھی میرے رب کی حکمتیں ہیں،
وہ دیتا ہے تو حکمتیں ہیں، وہ نہیں دیتا تو حکمتیں ہیں، وہ امیر بنائے تو حکمتیں ہیں، وہ فقیر بنائے تو حکمتیں ہیں، وہ ہمیں غنی کر دے تو حکمتیں ہیں، ہمیں غریب کر دے تو حکمتیں۔ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ جب چاہتے ہیں کسی کا رزق بڑھا دیں، کسی کا گھٹا دیں، بڑھانے میں بھی رحمت، گھٹانے میں بھی رحمت ہے۔ یہ نہ سمجھا کریں کہ کیوں گھٹا دیا، پتہ نہیں اللہ ہمیں زیادہ دے دیتے تو ہم برباد ہو جاتے، ہم تباہ ہو جاتے، ہم ہلاک ہو جاتے، ہم جرائم کرتے، ہم گناہوں میں پڑ جاتے۔ کبھی اللہ نہ دے کے بندے کو بچاتے ہیں اور کبھی اللہ دے کے بندے کو آزماتے ہیں، ہر حال میں اللہ کے فیصلے پہ بندے کو راضی رہنا۔ فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور یاد رکھو یہاں لفظ کیا ہے کہ ينفقون، یہ صیغہ دلالت کرتا ہے کہ یہ نہیں کہ نفع کو ایک دفعہ خرچ کیا، نا کرتے رہتے ہیں ہمیشہ کرتے رہتے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جملہ فعلیہ جہاں آتا ہے یا مضارع کے ضمیر جہاں آتے ہیں وہ تحدث و تجدد پہ دلالت کرتے ہیں کہ ہمیشہ وقتاً فوقتاً اللہ کے راستے میں دیتے رہتی ہیں، دن ہے رات ہے، کبھی سردی ہے گرمی ہے، کبھی حج ہے، کبھی عمرہ ہے، کبھی رمضان ہے، کبھی روزہ ہے، کبھی فطرہ ہے، کبھی زکوٰۃ ہے، کبھی صدقات ہیں، کبھی خیرات ہیں، ہر حال میں اللہ کے راستے میں لگے ہوئے۔ جب یہ صفتیں پائی جائیں فرمایا اولئک هم المؤمنون حقا، فرمایا جن میں یہ صفتیں پائی جائیں وہی پکے مومن ہیں، باقی تو پھر ایسے یعنی نام ہے، پکے مومن والی بات نہیں ہوگی، یہ مومن حق جو ہے وہ یہی ہے۔ اولئک هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم، اللہ فرماتی ہیں یہ نہیں کہ جو کچھ میرے راستے میں کیا ہے، میں تو غنی ہوں تم تو فقیر ہو، جب فقیر ہو کے میری بات مانو گے تو میں بھی تو بدلہ دیتا ہوں، میرا اللہ وہ بدلے کیا ہوں گے؟ فرمایا لہم درجات، ان کے لیے جنت میں اونچے سے اونچے مراتب و درجات ہوں گے۔ تاکہ حضور نے فرمایا مومن کو جنت میں اتنا اونچا مقام ملے گا جیسے دنیا میں تم ستاروں کو دیکھتے ہو ایسے اس کے محلات کو دیکھو گے، اتنے اونچے مرتبے ملیں گے۔ اور اس کے بعد فرمایا وَمَغْفِرَةٌ، اور میرے ایسے بندوں سے گناہ ہو جائیں تو میرے پاس مغفرت کے خزانے موجود ہیں، وہ بھی میں بخشوں، کیوں بندہ ہے نا، مومن ہو گناہ تو ہوتا ہے، انسان ہے، کلنا خطاؤن، ہم سب گناہگار ہیں، وخیر الخطائین التوابون، حضور نے فرمایا سب سے اچھا گناہگار وہ ہوتا ہے جو مالک کے دروازے پہ گر جائے معافی مانگ لیا کرے، توبہ کر لیا کرے، ورنہ گناہگار کون نہیں؟ انبیاء کی ذات معصوم ہوتی ہے ورنہ ہر آدمی گناہگار ہے۔ کیوں؟ اگر کوئی آدمی زنا نہیں کرتا، چوری نہیں کرتا، ڈاکہ نہیں مارتا، شراب نہیں پیتا، لیکن گلا کرتا ہے، غیبت کرتا ہے، ریا کرتا ہے، دو لوگوں کو دکھاوا کرتا ہے، تو گناہ کوئی ایک تو نہیں ہوتا۔ زنا پہ تو لعنت نہیں آئی، جھوٹ بولنے پہ تو لعنت بھی ہے قرآن میں، لعنت اللہ علی الکاذبین، تو جھوٹ جو بول رہا ہے وہ کوئی چھوٹا گناہ کر رہا ہے، وہ بھی تو بہت بڑا، ہر بندے میں گناہ ہے ماں سوائے انبیاء کے، انبیاء علیہم السلام کی ذات جو ہے وہ معصوم ہوتی۔ فرمایا لہم درجات عند ربہم، یہ نہیں کہ درجات اللہ کے ہاں ان کا مقام، وہ جنت میں مقام، اور مغفرۃ، اور اس کے بعد فرمایا ورزق کریم، علماء نے فرمایا کہ اس میں رزق کریم سے یا تو مراد وہ جنت ہے جو اللہ عطا فرمائیں گے، یا دنیا میں جو اللہ اس کے لیے آسانی پیدا فرمائیں گے ہر چیز میں، اس میں کیونکہ رزق کریم کا لفظ جو ہے وہ عام، اس لیے علماء فرماتی ہیں کہ تین صفت ایمان کی، اذا ذکر اللہ وجلت، ایک پہلی صفت یہ تھی، یہ دل سے تعلق رکھتی تھی، اس کا بدلہ اللہ نے کیا دیا؟ درجات۔ آگے تھی یقیمون الصلاۃ، اس کا تعلق جوارح و ارکان سے تھا، اس کے بدلے میں اللہ نے گناہ معاف کیے، کہ ان الحسنات یذہبن السیئات، جب وضو کرتے ہو تو ہاتھوں کے گناہ گر جاتے ہیں، منہ دھوتے ہو تو پھر چہرے کے گناہ گر جاتے ہیں، کلی کرتے ہو تو منہ کے گناہ گر جاتے ہیں، اور جب پاؤں دھوتے ہو تو پاؤں کے گناہ گر جاتے ہیں، پاک ہو کے جب نماز میں کھڑے ہوتے ہو تو پھر میرے رحمت رب کی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے مومن کا معراج ہو جاتا ہے، اس لیے فرمایا کہ ان کے لیے پھر مغفرت ہے۔
اور چونکہ انہوں نے میرے راستے میں خرچ کیا تھا تو رزق کریم، ہم نے بھی ان کو بدلہ عطا فرمایا۔ تو پہلے جن 3 چیزوں کا ذکر تھا اسی طرح 3 انعامات کا ذکر ہے۔ اللہ سے دعا کریں اللہ ہمیں بھی نصیب فرمائے۔ مفتی عبداللہ صاحب جو ہیں دارالعلوم کورنگی کے مریض ہیں، اللہ شفا عطا فرمائے، دعا فرمائے۔ کتنے علماء جس مدارس میں دین کے کاموں میں ہیں، اللہ ان سب کو صحت، عافیت، شفا کاملہ عطا فرمائے اور زیادہ سے زیادہ اپنے دین کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جتنے علماء دین فوت ہو گئے اللہ ان کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں فرمائیں، سب کے لیے دعا کیا کریں اور اللہ پاک ہم سب کی ہدایت کا فیصلہ فرمائیں۔ کہتے ہیں جی مجھے نماز میں برے خیال آتے ہیں، یہ کوئی بات نہیں، یہ اچھی بات ہے، یہ بری بات نہیں ہے، یہ کوئی گھبرانے والی بات نہیں بلکہ اچھی بات ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ تمہاری نماز ٹھیک ہو رہی ہے۔ کہ حضرت سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک یہودی نے پوچھا تھا کہ حضرت جب ہم یہودی لوگ عبادت کرتے ہیں تو ہمارے دل میں غلط خیال نہیں آتے، مسلمان جب عبادت کرتے ہیں تو ان کے دلوں میں وسوسے آتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ مجھے بتاؤ 2 کمرے ہوں مکان کے، ایک میں سونا چاندی جواہر بھرے ہوئے ہوں اور ایک خالی ہو تو ڈاکو کہاں ڈاکہ ڈالے گا؟ اس نے کہا جس میں مال ہوگا وہاں ڈالے گا، خالی کمرے میں کیا کرے گا؟ انہوں نے کہا تمہارے دل ایمان سے خالی ہیں، شیطان کو محنت کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ مسلمانوں کے دل میں چونکہ ایمان کی دولت ہوتی ہے تو وہ شیطانی کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو یہ ایمان کی علامت ہے، گھبرانے کی علامت ہے۔ اور اللہ پاک نے یہ وساوس معاف کر دیے ہیں، اس لیے فکر نہ کیا کر۔ باقی یہ ہے کہ نماز میں آپ اللہ کے جب قرآن پڑھو نا تو ایک ایک حرف پہ غور کرو، اور جب سجدے میں یا رکوع میں تسبیح پڑھو تو غور کرو کہ کیا پڑھ رہا ہو۔ سبحان ربی العظیم، تو غور کرو کہ سبحانہ کا کیا معنی ہے۔ اللہ کی پاکی بیان کر رہا ہوں، ربوبیت کا اقرار کر رہا ہوں، اس کی عظمت کا اقرار کر رہا ہوں۔ سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلی۔ تو جب انشاءاللہ توجہ کریں گے قرآن اور ذکر میں تو اللہ کی رحمت سے پھر یہ خیالات نہیں آئیں گے بفضلہ تعالی، اور حلاوت پیدا ہوگی اور نماز میں لذت پیدا ہوگی۔ منافقوں کی صفتیں میں نے کل بھی عرض کر دیا تھا کہ حضور نے فرمایا کہ منافق وہ ہوتے ہیں جب بات کریں تو جھوٹی کریں، وعدہ کریں تو جھوٹا کریں، امانت رکھیں تو خیانت کریں، اور جھگڑا کریں تو ایک دوسرے کو گالیاں دیں۔ اسی طرح قرآن کہتا ہے منافق وہ ہوتے ہیں نماز کے لیے اٹھیں تو سستی کریں، لا یذکرون اللہ الا قلیلا، اللہ کا ذکر نہ کریں، یراؤن الناس، لوگوں کو دکھانے کے لیے کام کریں، یہ سب منافقوں کی صفت ہے۔ اور اذا لقوا الذین آمنوا قالوا آمنا، جب ایمان والوں سے ملیں تو ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور جب اپنے لوگوں سے ملیں تو ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ یہ منافق ہوتے ہیں جس کے 2 رنگ ہوتے ہیں۔ اگر 2 آدمی پاکستان سے عمرے کے لیے آئے، اگر وہ وہاں سے عمرے کی نیت سے چلے ہیں، پھر رات جدے میں رہ گئے، تب بھی دم دینی پڑے گی۔ اگر نیت ہی جدے کی تھی کہ بھئی ہم تو جدے جا رہے ہیں، ہمارا رشتہ دار ہے، گھر ہے، برادری ہے، کام ہے، کر کے پھر دیکھا جائے گا عمرہ بھی کریں گے، تو پھر ان کو دم نہیں پڑے گی۔ اب یہ ان کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے، ہمیں کیا پتا۔ اگر کوئی آدمی رمضان میں آیا اور رہ گیا تو حج کون سا کرے گا؟ حج افراد۔ اور یاد رکھو یہ حج کے مسئلے ٹھنڈے ہو جاؤ، کافی دیر ہے، تمہیں تو صبح جو امام نے نماز میں پڑھا ہے وہ بھی یاد نہیں، تو حج تک کہاں مسئلے یاد رکھو گے؟ جو امام صاحب نے فجر کی نماز میں قرآن پڑھا تھا کتنے بندوں کو یاد ہے؟ تو تم یہ 2 مہینے مسئلے یاد رکھو گے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا انشاءاللہ۔ تو بہرحال جب حج قریب آ جائے نا تو پھر مسئلوں کا وقت ہوگا، مسائل انشاءاللہ، دعا کریں اللہ صحت ہمت دے۔ بنگلہ دیش میں کچھ علماء جو ہیں وہ عورتوں کے ساتھ افطار کرتے ہیں، اپنی بیوی کے ساتھ یا لوگوں کی عورتوں کے ساتھ؟ بھائی اپنی بیوی بچوں کے ساتھ کرتے تو اچھی بات ہے، کوئی منع نہیں، کیا ہو گیا، گھر میں بیٹھ کے افطار کر رہا ہے۔ اور دوسری عورتوں کے ساتھ کرتا ہے، دوسری عورتوں کو جب دیکھنا حرام ہے تو ان کے ساتھ بیٹھنا اور کھانا اور بے تکلفی کیسے حلال ہے؟ یہ زیادہ سے زیادہ اصل میں مصیبت میں آ جاتے ہیں مولوی، داڑھی نہ ہو نا پھر کھلی چھٹی ہے، لائسنس ہے، جو مرضی ہے کرو۔
بس تم نے داڑھی رکھی نہیں اور ہر بندے کی نظر آ گئی. وہ وہاں عورت ہے نا بیچاری حاکم، وہاں کسی داڑھی والے کو دیکھا ہوگا تو مولوی پھنس گیا. اب اس نے وہاں رہنا ہے، زندگی گزارنی ہے، وہ بھی بیچارہ مجبور ہوگا اپنی جگہ پہ، اللہ عالم. تو دلوں کا حال تو رب جانتا ہے نا، ہمیں تو پتہ نہیں ہے. لیکن مصیبت یہ ہے کہ ان کو مولوی کا عیب نظر آتا ہے. اور اپنے اچھا تم کیا سمجھتے ہو کہ مولوی فرشتے ہوتے ہیں، اوپر آسمان سے گرتے ہیں؟ وہ بھی تو تمہارے اندر سے پیدا. تم ٹھیک ہوگے مولوی ٹھیک ہوگا، تم گندے ہوگے تو مولوی تمہارے جیسا ہوگا. بھئی ہماری اولادیں مولوی بنے گی نا. ہم جب ٹھیک نہیں ہوں گے تو وہ کیسے ٹھیک ہو جائیں گے؟ تو اس لیے صرف مولویوں پر اعتراض نہ کیا کرو. ذکر نماز بھی ذکر ہے، قرآن بھی ذکر ہے، لا الہ الا اللہ بھی ذکر ہے. افضل الذکر لا الہ الا اللہ، اقم الصلاۃ لذکری انہ لذکر لک ولقومک، سب ذکر ہے. جو بھی عبادت ہے سب ذکر ہے. کون سے ذکر جو ہے زیادہ کریں؟ افضل الذکر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اسی طرح لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر. اسی طرح سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. درود شریف، قرآن، وہ سب ذکر ہے. ہم نے عمرہ رمضان میں کیا حج افراد بھائی، یہ خدام ہیں یا جو ہیں سب حج کے مسئلے حج کے قریب. اگر کوئی آدمی پاکستان سے عمرے کے لیے آئے اور احرام جدے سے باندھے، عمرہ ہو گیا لیکن دم پڑ گئی کہ میقات گزر گیا اور احرام بعد میں باندھا. اور دوسری بات یہ بھی یاد رکھو کہ میقات کے عمرے سے بھی محروم ہو گیا. اب اس نے عمرہ جو کیا ہے تو جدے سے احرام باندھ کے کیا ہے. اگر اپنے ایئرپورٹ سے احرام باندھتا تو اس کا میقات عمرہ جو ہے میقات کا عمرہ ہوتا، اور وہ تو چھوٹے حج کے برابر تھا. اشراق کے وقت مسلسل 3 طواف کے بغیر رکے. یاد رکھو کہ جب 7 چکر ختم ہو گئے تو 1 طواف تمہارا مکمل ہو گیا. اب تم دوسرا شروع کرنا چاہتے تو پھر حجر اسود کے پاس آ کے دوسرے کی نیت کرو، پھر دوسرا ختم کر کے پھر تیسرے کی نیت کرو. بعد میں 2 رکعت کر کے سب کے پڑھ دو، کوئی مسئلہ نہیں. یہ نہیں کہ ایسے چکر لگائے جاؤ 21 ہو جائیں گے تو 3 طواف ہو گئے. کہتے ہیں جی حجر اسود کے بوسہ دیتے ہوئے بہت لڑائی ہوتی ہے. بھئی یہ تو حضور کے زمانے میں بھی ہوتی تھی. حضرت عمر فرماتے ہیں کپڑے ہمارے پھٹ جاتے تھے. تو جب اس زمانے میں حل نہیں ہو سکا تو اب کوئی مولوی کی طاقت ہے حل کرنا؟ صحابہ جیسے لوگ ان کے قمیض پھٹ جاتے تھے. یہ تو ہوتا رہے گا بھائی. کوئی آدمی جو مکے میں رہتے ہیں وہ اپنے گھر سے احرام نہ باندھیں بلکہ حد حرم سے باہر جا کے ان کو احرام باندھنا ہوگا. اپنے گھر سے احرام باندھنے کی جو حدیث مبارک ہے وہ حج کے لیے. اسی لیے میں نے عرض کیا تھا نا کہ لفظ پڑھنا اور سمجھنے میں بڑا فرق ہوتا ہے. ہم اپنے اساتذہ کے پاس کیوں جاتے ہیں کہ وہ ہمیں سمجھائیں تاکہ ہم سمجھنے میں غلطی نہ کریں. اور عمرہ ہو یا حج ہو دونوں چیزیں آنی چاہیے، ہل بھی اور حرم بھی. اب دیکھو نا ہم حرم سے احرام باندھیں گے لیکن عرفات جائیں گے تو عرفات ہل ہے، تو دونوں چیزیں آ گئیں. اسی طرح اگر صرف گھر سے احرام باندھنا ہے تو بی بی عائشہ بھی تو حرم میں موجود تھی. حضور فرماتے یہاں سے عمرہ کر لو. حضور کو ان کو مسجد عائشہ بھیجنے کی کیا ضرورت؟ وہ تو مکے سے ہی تو جا رہے تھے. بی بی عائشہ نے عمرہ نہیں کیا تھا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مینا سے واپس تشریف لے آئے تو آپ کا معابدہ میں قیام مبارک تھا. تو فرماتے کہ جا کے عمرہ جلدی کر لو پھر سفر کریں گے. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں سے بھائی کے ساتھ بھیجا کہ جا کے عمرہ کرو. تو اس لیے جمہور کی رائے مبارک یہی ہے کہ لازماً اس کو حد حرم سے باہر جانا چاہیے. اگر کوئی آدمی 15 دن کی نیت کر رہے رہنے کی، ہاں وہ مسافر نہیں رہتا، پھر پوری نماز پڑھے گا. اگر ایک آدمی ڈرائیور ہے اور روزانہ وہ طائف جاتا ہے یا مدینے جاتا ہے، اس کے لیے احرام ضروری نہیں ہے. وہ تو روزانہ میقات سے گزرتا ہے. اس کے لیے تو احناف کے نزدیک بھی اجازت ہے اور حنابلہ کے نزدیک تو ویسے بھی یہ ہے کہ اگر کاروبار کی نیت سے جائے تو احرام کی ضرورت ہی نہیں جب تک کہ نیت عمرے کی نہ ہو. کہتے ہیں جی قرآن کریم کے کیسٹ بکتے ہیں دکانوں پہ اور ان لوگوں نے ٹی وی لگائی ہوتی ہے، اس میں جانور آ رہے ہوتے ہیں.
لوگ قرآن نہیں سنتے اور وہ ٹی وی دیکھتے ہیں، اللہ ان کو ہدایت دے، کوئی سمجھدار آدمی ان کو جا کے بتلائے کہ جب تم قرآن کے کیسٹ بیچ رہے ہو تو ادھر بلا وجہ دوسرے کاموں میں لوگوں کو مشغول نہ کرو، ان کو پیار سے سمجھائیں، اللہ کرے گا سمجھ جائیں گے۔ اگر ہم لوگ اپنے ملک میں ہوں اور عرفات کا روزہ رکھنا چاہیں تو جو یوم الوقوف بنے گا اس کے مطابق، یعنی یوم الوقوف ہوتا ہے 9 کو، جب آپ کا 9 ہو تو آپ رکھ لیں، کیونکہ آپ تو اپنے حکم پہ چلیں گے نا، نماز بھی اپنے وقت پہ پڑھو گے، عید بھی اپنے وقت پہ کرو گے، روزہ بھی اپنے وقت پہ رکھو گے، اور ذی الحجہ کا مہینہ بھی آپ کا اپنے وقت پہ شروع ہوگا۔ یہاں عشاء میں رمضان المبارک میں آخری عشرے میں وہ اس کو قیام اللیل بھی کہتے ہیں، تہجد بھی سمجھ لیں۔ اگر شوال کے 6 روزے جو ہیں عید کے دوسرے دن شروع کریں، دوسرے دن کریں، تیسرے دن کریں، پورے شوال کے مہینے میں جس نے نہیں رکھے 6 رکھ لے، مانا یہ ہے کہ شوال میں 6 روزے رکھ لے، اگر عید کے فوراً بعد رکھ لے اچھی بات ہے، ورنہ جو لوگ نہیں رکھ سکے اب ایک روزہ کر کے رکھ لیں، 6 روزے پورے کر لیں۔ اگر ایک آدمی نے کسی کو حج بدل کے لیے بھیجا اور خرچہ بھی دیا، اس نے آ کے حج کیا، لیکن حج کے بعد اس کو یہاں کوئی کام مل گیا اور کام کرنا شروع کر دیا، کوئی بات نہیں، کوئی حرج نہیں، حتیٰ کہ حج کے دنوں میں بھی اگر تجارت کرے تو جائز ہے۔ اللہ پاک لا جناح علیکم ان تبتغوا فضلا من ربکم فاذا افضتم من عرفات فاذکروا اللہ عند المشعر الحرام، یہ تو قرآن میں موجود ہے، کوئی بات نہیں۔ کہتے ہیں جی ہم لوگ جو ہیں خادم حرم ہیں، بعض لوگ ہمیں خیرات دے دیتے ہیں، تو اگر تم مستحق ہو تو خیرات اپنے اوپر خرچ کر دیا کرو، اگر مستحق نہیں ہو تو جمع کر کے غریبوں کو دے دیا کرو، چاہے اپنے ملک کے غریبوں کو بھیج دو، چاہے اپنے رشتہ دار غریب ہوں ان کو بھیج دو، اگر تم خود غریب ہو تو خود استعمال کرو، اگر تم خود غریب نہیں ہو لیکن اس نے حرم کا خادم سمجھ کے آپ کو خیرات دے دی ہے تو آپ آگے جا کے غریبوں پہ خرچ کر، تو تمہیں بھی ثواب ملے گا، دینے والے کو بھی ثواب ملے گا۔ صف اول ہمیشہ وہ ہوتی ہے جو امام کے پیچھے ہو، اگر وہ نہ ملے تو پھر جو صف کعبے کے قریب ہوگی اس کو بھی اللہ پاک صف اول کا ثواب دیں گے۔ احرام میں عورت جو ہے پردہ بالکل کر سکتی ہے، اگر غیر لوگ آگے ہیں تو کپڑا ڈال دے، اور شریعت کا جو پردہ ہے یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ سر کے اوپر سے چادر کو یوں کھینچ لیا جائے تو وہ چادر منہ کو بھی نہیں لگتی اور پردہ بھی قائم رہتا ہے۔ بہرحال اگر کسی نے قرآن پہ ہاتھ رکھ کے قسم کھائی، جھوٹی قسم کھائی، توبہ بھی کرے اور کفارہ بھی ادا کرے، 10 مسکینوں کو کھانا کھلائے 2 وقت، اور اگر قسم سچی ہے تو ڈرنے کی بات ہی نہیں۔ جب ہم لوگ مکے میں کام کرتے ہیں، جب ہم لوگ اپنے وطن کو جائیں تو طواف الوداع بالکل کریں۔ اگر امام کے پیچھے جماعت ہوگی، امام کہاں کھڑے ہوں گے مجھے نہیں سمجھے، آپ کیا پوچھتے ہیں؟ کہ عورتوں میں جو امام بنے گی عورت وہ صف کے اندر کھڑی ہوگی، الگ نہیں کھڑی ہوگی۔ عورت عورتوں کو نماز پڑھا سکتی ہے لیکن صف کے اندر کھڑے رہے۔ اسلام میں سیاست کرنا جائز ہے اگر دین کی سیاست ہو، دین کے خلاف ہو تو حرام ہے۔ اگر بیٹھے بیٹھے نیند آ جائے وضو نہیں ٹوٹتا۔ اگر حج کے موقع پر کمپنی جو ہے مینا میں قیام کرنا ضروری ہے، کوشش کریں، حج کر رہے ہیں، اگر کوئی مزدوری ہے تو آتے جاتے رہیں، کام بھی کرتے رہیں۔ اگر کوئی آدمی غسل خانے میں بغیر کپڑوں کے غسل کرے، اگر دروازہ بند ہے اور حجاب کامل ہے، غسل ٹھیک ہے۔ اگر میں نے عصر کے بعد طواف کیا اور مغرب کے بعد اس کی 2 رکعت پڑھی، کوئی حرج نہیں۔ بارش کے دوران حاجی میداب رحمت پہ لڑتے ہیں، اللہ ہدایت دے۔ رکن یمانی یعنی یمن کی جانب ہے اور برکت والی جگہ ہے۔ آپ کے والد اگر فالج میں ہیں، افار دیا کرنا، وہی سوال ہے، پہلے میں 2 دفعہ جواب دے چکا ہوں، تو اس کا حج بدل کرا دیں۔ اذان کا جواب دینا ایسے ہے، سنت ہے، جو مؤذن کہے اللہ اکبر اللہ اکبر تو اسی طرح کہتے جاؤ۔ اگر کوئی سلام کرے تو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، معانقہ کرے تو وہ بھی جائز ہے۔ چھینک آ جائے تو کہیں الحمدللہ، سننے والا کہے یرحمک اللہ، اور پھر پہلا آدمی کہے یہدیکم اللہ۔ مسواک کرنا سنت ہے۔
عمرے کے طواف کے بعد یہ کوئی بھی طواف ہو، ملتزم پہ جگہ ملے تو آپ سینہ لگا کے دعا مانگ سکتے ہیں۔ آب زمزم سے وضو کریں جائز ہے۔ اگر مسجد عائشہ سے کسی نے عمرہ کی نیت کی جائز ہے۔ اگر کسی عورت نے پاکستان سے آتے ہوئے عمرے کی نیت کی تھی لیکن تلبیہ نہیں پڑھا تو نیت کیا کی تھی؟ اس کا مطلب ہے کچھ نہیں کیا تھا۔ پھر مسجد عائشہ سے عمرہ کیا لیکن دم بھی ادا کرے کہ بغیر احرام کے گزر آئی، عورت حیض میں احرام باندھ سکتی ہے، نیت کر سکتی ہے، لبیک پڑھ سکتی ہے، کوئی منع نہیں۔ اب یہ اتنے لمبے چوڑے سوال تو پتہ نہیں ہے۔ درس قرآن آپ کا مردوں کے لیے ہوتا ہے، عورتوں کے لیے کیوں نہیں ہوتا؟ سب کے لیے ہوتا ہے کہ عورتیں کیسٹ خرید کے گھر سن لیا کریں، اور آپ کے لوگ جو ان کو ذرا وسیع کیا کریں، انشاءاللہ کوشش کریں گے۔ جزاک اللہ، آپ کی محبت ہے، آپ نے اچھی بات کی۔